السلام علیکم، میں لو اسلام این چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو بادشاہ اور ایک وزیر کا خوبصورت قصہ سناتی ہوں۔ ایک دن بادشاہ نے وزیر خاص سے پوچھا، یہ میرے نوکر مجھ سے زیادہ کیسے خوشباش پھرتے ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں اور میرے پاس کمی کسی چیز کی نہیں؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اپنی کسی خادم پر قانون نمبر 99 کا استعمال کر کے دیکھیے۔ بادشاہ نے پوچھا، اچھا، یہ قانون نمبر 99 کیا ہوتا ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، ایک سراہی میں 99 درہم ڈال کر سراہی پر لکھیے کہ اس میں تمہارے لیے 100 درہم ہدیہ ہے۔ رات کو کسی خادم کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ کر دروازے پر دستک دے کر ادھر ادھر چھپ جائیے اور تماشا دیکھ لیجیے۔ بادشاہ نے جیسی وزیر نے سمجھایا تھا ویسا ہی کیا۔ سراہی کے اندر 99 درہم رکھ دیے اور اوپر 100 درہم آپ کے لیے انعام ہے لکھا۔ جس کے گھر یہ رکھا گیا وہ آدمی محل میں نوکری کرتا تھا۔ بادشاہ نے دروازے پر دستک دی اور چپ گیا۔ اندر سے خادم نکلا، سراہی اٹھائی اور گھر چلا گیا۔ درہم گنے تو 99 نکلے جبکہ سراہی پر 100 درہم تھا۔ سوچا بقیہ 1 درہم کہیں باہر گرا پڑا ہوگا۔ خادم اور اس کے سارے گھر والے باہر نکلے، درہم کی تلاش شروع کر دی گئی۔ ان کی ساری رات اس طرح تلاش میں گزر گئی۔ خادم کو غصہ بھی آ رہا تھا۔ کچھ رات صبر اور باقی رات بک بک شروع کر دی۔ خادم نے اپنی بیوی بچوں کو سست بھی کہا کہ تم لوگ درہم کو ڈھونڈ بھی نہیں سکتے۔ دوسرے دن یہ ملازم محل میں کام کرنے کے لیے گیا تو اس کا مزاج بگڑا ہوا تھا۔ آنکھوں سے جگراتے کا پتہ چلتا تھا، شکل پر افسردگی تھی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ 99 کا قانون کیا کرتا ہے۔ لوگ اس 99 نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہوتی ہے اور ساری زندگی اس ایک نعمت کی حصول میں سرگراں رہ کر گزارتے رہتے ہیں جو انہیں نہیں ملی ہوتی، اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہے۔ اپنے پاس موجودہ 99 نعمتوں کی لذتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اپنے 99 نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اور احسان مانیے اور اس سے مستفید ہو کر شکر گزار بندے بن کر رہیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو قانون نمبر 99 کا استعمال پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور لو اسلام این چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔